الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی وہ تمہاری ہی اندر سے ایک جماعت ہے، تم اس کو برا گمان مت کرو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ان میں سے ہر انسان کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کیا، اور جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ان میں سے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ سورہ نور، اس کا ایک رکوع ختم ہوا۔ پہلے رکوع کے اندر 3 احکام بتلائے، زانی اور زانیہ، زنا کرنے والا مرد اور عورت، ان کی کیا سزا ہے وہ بتلایا کہ اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار، اور شادی شدہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ دوسرا حکم بتلایا کہ کوئی پاکیزہ عورت پر تہمت لگائے، پاک دامن عورت پر تہمت لگائے تو اس صورت میں اس کو 80 کوڑے لگائیں گے، یہ دوسرا حکم تھا۔ اور تیسرا حکم یہ تھا کہ کسی نے اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگائی تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان لعان ہوگا کہ 4 مرتبہ شوہر کہے کہ میں سچا ہوں اور 5ویں مرتبہ میں کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور عورت بھی 4 مرتبہ یہ کہے گی کہ خدا کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ اس نے جو زنا کی تہمت لگائی اس میں وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ میں کہے کہ اگر میرا شوہر سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب۔ تو یہ 3 سزائیں پہلے رکوع کے اندر بیان کی گئی۔ اس کے بعد اب دوسرا اور تیسرا رکوع جس میں تقریباً 9 آیتیں ہیں، اس کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت ڈالی زنا کی، تو ان کی برات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورے 2 رکوع نازل کیے۔ اور اس کا پس منظر، اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو المصطلق، جس کا دوسرا نام ہے غزوہ مریسی، تو غزوہ مریسی یا غزوہ بنو المصطلق دونوں ایک ہی غزوے کا نام ہے، وہاں جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں میں بڑا بڑی کرنا ضروری نہیں تھا۔ ابھی ہم اسلام کے اندر جو نکاح جائز ہے، 4 نکاح جائز ہے، تو ان 4 عورتوں کے ساتھ بڑا بڑی کرے۔ 3 عورتیں ہیں تو تینوں کے درمیان، 2 ہے تو 2 کے درمیان، اور اگر کوئی آدمی بڑا بڑی نہیں کر سکتا، ایک کو زیادہ حصہ دے گا دوسرے کو کم حصہ دے گا، تو اس کو ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے، اس کو 2 اور 3 اور 4 نہ کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی نے 2 یا 3 یا 4 بیویاں کی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے رات کے سونے میں بڑا بڑی کرنا ضروری ہے کہ اگر آدمی دین کے اندر تو کہیں بھی ہوتا ہے، بازار کے اندر، کھیت کے اندر، تو عورت کے ساتھ جو رہنا ہے وہ اصل تو رات کے اندر رہے گا تاکہ عورت کو انسیت حاصل ہو۔ تو ایک عورت کے پاس اگر 2 دن رہتا ہے، 2 راتیں رہتا ہے، تو دوسری کے پاس بھی 2 راتیں، تیسری کے پاس بھی 2 راتیں، کمی بیشی کرنا یہ حرام ہے، بلکہ انصاف اور برابری کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بڑی کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جن کو چاہو ان کو اپنے سے الگ رکھو اور جن کو چاہو ان کو اپنے سے ملا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بڑی کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن ہمارے آقا انعام
नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से बराबरी की कि जितना एक औरत के पास रहते थे इतना दूसरों के पास भी रहते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साथ 9 बीवियां थी। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका तो मक्का ही के अंदर इंतकाल हो चुका था। फिर मदीना के अंदर सबसे पहले जो बीवी वफात पाई वो हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा है। तो अब 9 औरतें एक साथ रही, 11 में से 2 वफात पा गई थी। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराबरी करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबरी करते थे और ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा हादा कसमी, कि या अल्लाह ये मेरी तकसीम है, इस तकसीम के अंदर मैंने हत्तल इम्कान बराबरी की है, लेकिन अगर इसमें कुछ ज़्यादती हो जाए तो ला तो आखिजनी, तो तू इसमें मेरी पकड़ मत करना। कभी ऐसा होता है कि एक बीवी से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है और दूसरी से कम, जैसे बेटों के अंदर भी हमें बराबरी करना चाहिए, लेकिन कभी एक बेटे के जानिब दिल ज्यादा माइल होता है तो इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं। लेकिन हाँ, एक बेटे को जितना तुम कपड़ा ला देते हो, एक बेटे को जितने तुम पैसे देते हो, दूसरे को भी इतना दो। बल्कि लड़कियों के दरमियान भी बराबरी करो। ऐसा नहीं कि लड़कों को हमने ज्यादा दे दिया और लड़की को कुछ हिस्सा दे दिया कि वो तो हमारे काम की नहीं है। नहीं, ये लड़की हो तो इनके साथ भी बराबरी करे, बल्कि ये नाजुक सिन्फ है और वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए लड़कियों के ऊपर तो ज्यादा एहसान करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इन बेटियों के बारे में आजमाया गया और फिर उसने बेटियों की अच्छी तरबियत की, परवरिश की, तो मैं और वो लड़की जन्नत में इस तरह होंगे, यानी ये 2 उंगलियां जिसमें कोई फर्क नहीं है, एक जरा बड़ी है और दूसरी थोड़ी सी छोटी है, बस इतना ही फर्क रहेगा कि नबूवत का जो आला दर्जा है वहां तक तो कोई भी उम्मती नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस तरीके से हम बराबर सराबर होंगे। तो हमें अपने औलाद के दरमियान भी बराबरी करना है। किसी एक लड़के को सर पर चढ़ा ले और दूसरे को बिल्कुल न पूछे, उनके सामने आंखें निकाले, इसको डंडा बतलाए, ये हमारे लिए जायज नहीं है। लड़के और लड़कियों में भी बराबरी करे, चंद लड़कियां हो तो इनमें भी बराबरी करे, चंद लड़के हो तो इनमें भी बराबरी करे, और बीवियां अगर एक से जाहिर है तो भी बराबरी करे। फ़इन खिफ्तुम कि अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम इंसाफ न कर सको तो फवाहिदतन, एक ही औरत के साथ निकाह करो। अगर 4 के साथ या 3 के साथ या 2 के साथ तुम बराबरी कर सकते हो तो तुम निकाह कर सकते हो 2 या ज्यादा से। लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो, वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, कि अगर तुम्हें खौफ है कि तुम अदल इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम, तो एक ही बीवी के ऊपर इक्तिफा करो, या बांदी हो तो बांदी के ऊपर इक्तिफा करो, लेकिन अपनी बीवियों के ऊपर तुम जुल्म मत करो। अब ये उम्मत के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम किया और फरमाया कि आप जिनको अपनी बागी में लेना चाहो ले सकते हो और जिनको अलग रखना हो अलग रख सकते हो। आपके ऊपर कोई बराबरी करना ज़रूरी नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बराबरी करते थे और हर औरत के साथ इतना ही ठहरते थे जितना एक को हिस्सा दिया 1 रात तो दूसरी के घर भी 1 रात, तीसरी के घर भी 1 रात। इसी तरीके से 2-2 रातें अगर तकसीम की तो हर एक के पास 2-2 रातें रहे। इसके अंदर सोहबत करना और हमबिस्तरी करना ये जरूरी नहीं, लेकिन इसके साथ रात को सोना जरूरी है।
ہاں اگر محبت کسی ایک کی جانب زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر تو ہمارا بس نہیں چلتا، اس لیے ظاہری برابری کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اور اگر کسی ایک عورت سے زیادہ محبت ہو گئی اس کے اچھے اخلاق والی ہونے کی بنا پر یا اس کے زیادہ خدمت کرنے کی بنا پر تو کبھی ایک کی جانب میلان ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن راتوں کے اندر برابری کرنا اور نفقہ کے اندر برابری کرنا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کی 2 بیویاں تھی تو تربوز بھی لاتے تھے تو برابر بیچ میں سے کاٹ کر کے دیتے تھے، اور کبھی تو اس کا وزن بھی کر لیتے تھے کہ ہم نے 2 حصے تو کیے لیکن ایک حصہ بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو اللہ کے وہاں ہماری پکڑ ہوگی، اس لیے وہ تولتے بھی تھے بسا اوقات۔ حالانکہ اتنی زیادہ برابری نہیں، اگر کچھ ایک کے حصے میں زیادہ آ گیا ایک میں کم آ گیا تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں حتی الامکان برابری کرنا چاہیے، لیکن بال کی کھال نکالنا یہ تو کوئی ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں یہ بتلایا کہ تم بھی حتی الامکان برابری کرو۔ یہ تو آدمی جب گھر پر ہو اپنے مکان پر ہو اس وقت برابری کرنا ہے، اور اگر سفر کے اندر جانا ہے، ہمیں کوئی سفر کی ضرورت پیش آئی کہ ہمیں بمبئی جانا ہے، سورت جانا ہے، احمد آباد، دلی وغیرہ جانا ہے، تو ایسی صورت کے اندر کسی ایک عورت کو لے جائے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہاں پر برابری کرنا ضروری نہیں کہ ایک سفر میں اس کو لے جائے دوسرے سفر میں اس کو لے جائے، سفر میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقط اپنے مکان میں اور بستی کے اندر یہ بات ضروری ہے، اور یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ بستی میں برابری کرنا ضروری تھا نہ سفر کے اندر برابری کرنا ضروری تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تو قرعہ اندازی کرتے تھے، چٹھیاں ڈالتے تھے، اور جس عورت کا نام اس کے اندر نکلا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے، تاکہ کسی عورت کو یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ زیادہ محبت ہے اور ہماری جانب توجہ کم ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کی صنف نازک بندیاں ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی بے انصافی نہ ہونی چاہیے۔ عورت کا دل نرم ہوتا ہے اور فوراً وہ رو دیتی ہے اور شکایت کرنے کے اوپر آ جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی فرماتے تھے۔ اب جب غزوہ بنو المصطلق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی، اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جو غزوے کا سفر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے کہ اونٹ کے اوپر ایک ہودج رکھا جاتا تھا، بیٹھنے کے لیے ایک بیٹھک بنائی جاتی تھی جس کو ہودج کہا جاتا تھا، اس کو اونٹ کے اوپر رکھتے تھے اور اس کو باندھ دیتے تھے تاکہ اچھی طریقے سے کوئی بھی عورت اس کے اندر سفر کر سکے۔ تو فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک ہودج بنایا گیا اور اس کے چاروں طرف پردے لگے ہوئے تھے، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تو میرے ہودج کو اتار دیتے، اور اس کے چاروں طرف پردہ تھا، تو مجھے اگر کہیں قضاء حاجت کے لیے یا کسی کام کے لیے جانا ہوتا تو ان پردوں سے میں آرام سے نکل کر کے چلی جاتی تھی۔ اب ایک مرتبہ جب سفر سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ کے بالکل قریب تھے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا کہ کسی کو اپنی حاجت سے فارغ ہونا ہو، پیشاب پاخانے کی حاجت سے فارغ ہونا ہو یا اور کوئی ضرورت ہو تو تھوڑی دیر کے اندر نمٹا لے، ہم تھوڑی دیر یہاں پر قیام کریں گے۔ تو سب صحابہ کرام بھی جن کو حاجت تھی وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بھی قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی اور لشکر سے دور جا کر کے میں نے اپنی حاجت کو پورا کیا. اب وقت مقررہ پر میں ہودج کے بالکل قریب آ گئی, جو میرا اونٹ تھا اس کے بالکل قریب آ گئی کہ میرا ہاتھ میرے سینے کے اوپر لگا تو دیکھا کہ یمنی عقیق کا جو ہار میں نے پہنا تھا وہ ہار تو گر گیا. اس لیے میں تلاش کرنے کے لیے واپس اسی جگہ پر گئی جہاں پر میں نے قضائے حاجت کی تھی, اور یہاں سے وہاں تک کا میں نے راستہ طے کیا تو وہ ہار مجھے مل گیا. اب ہار مجھے مل گیا لیکن زیادہ دیر ہو چکی تھی ہار تلاش کرنے کے اندر. تو میں جب اپنے ہودج کے قریب گئی, جب میں اپنے اونٹ کے قریب گئی تو قافلہ تو وہاں سے نکل چکا تھا. اب جو ہودج اٹھانے والے تھے انہوں نے وہ ہودج اونٹ کے اوپر رکھ دیا, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ماں عائشہ صدیقہ اس کے اندر نہیں ہے, وہ باہر ہے, اس کا پتہ نہیں چلا. اس لیے کہ ان کی عمر ایک تو تھوڑی سی تھی اور اوپر سے بدن کے اعتبار سے بھی ہلکی پھلکی تھی, اور ازواج مطہرات ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ نفقہ دیتے تھے, لیکن تھوڑے ہی دن کے اندر ان کے پاس پورا کھانے کا سامان بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ تمام کا تمام صدقہ کر دیتی تھی. اس لیے ان کے پاس زیادہ کھانا بھی نہیں رہتا تھا, اپنی طرف سے تو وہ فاقہ کرتے تھے. تو آج بھی اگر ہم میں سے کسی کو فاقہ کرنا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں چلنا ہو تو فاقہ خود کرے, لیکن اپنی بیوی سے فاقہ نہ کرائے کہ اپنی بیوی کو بھی کہے, بچوں کو بھی کہے کہ آج تو میں فقر و فاقہ کروں گا, کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا, لہذا تمہیں بھی فقر و فاقہ کرنا پڑے گا. نہیں, یہ بیوی بچوں کے حق کو مارنا ہے. بیویاں خود سے کرے, بچے خود سے کرے تو یہ الگ بات ہے, لیکن ہمیں اپنی طرف سے نفقہ دینا ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ نفقہ دے دیتے تھے. ان کو سالانہ جو گیہوں یا جو ہوتے وہ دے دیتے تھے, کھجور دے دیتے تھے, جن سے سال بھر کا اکتفا ہو جاتا ہے. جیسے آج ہمارے گھروں کے اوپر ہم جو بھی غلہ ہوتا ہے وہ سال کا بھر دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. سال بھر اس کے لیے جو ہو, جوار ہو, جو باجری کھاتا ہے وہ باجری ہو, جو دال کھاتا ہے ارہر یعنی تور کی وہ ہو, تو سال بھر کے لیے وہ بھر دیتا ہے. اسی طریقے سے تیل بھی سال بھر کا بھر دیتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ ایک آسانی ہے کہ بار بار بازار کی جانب رخ نہ کرنا پڑے اور ہمارے کاموں کے اندر حرج نہ ہو, اس لیے سال بھر کا نفقہ ہم جمع کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سال بھر کا نفقہ تو دے دیتے تھے, لیکن بیویاں خود سے خرچ کر ڈالتی, یہاں تک کہ کسی کے پاس پانی کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا. کبھی مہمان آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر خبر نکالتے کہ تمہارے پاس 1-2 روٹی جتنا آٹا بچا ہو تو ہمیں دے, مہمان کی خاطر تواضع کرنا ہے. لیکن گھروں سے جواب آتا کہ ہم تو سب کچھ صدقہ کر چکی ہے, ہمارے گھروں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ عورتیں فقر و فاقہ بھی کرتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی, اور یہ نمونہ تھی عورتوں کے لیے. عورتیں اپنے مسائل ازواج مطہرات کے پاس حل کرتی تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی زیادہ رہی تاکہ پوری امت کی عورتوں کو یہ احکام سکھلائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو کم سین عمر کی تھی, عمر کم تھی, اوپر سے باڈی بھی ہلکی پھلکی تھی, کوئی موٹی تازی نہیں تھی, اور اوپر سے ان کا کھانا بھی کم رہتا تھا, اس لیے ان کا وزن کم. تو انہوں نے جو ہودج اٹھایا تو وہ تو صحابہ کرام تھے, وہ تو بڑے ہتے کتے تھے اور وہ مضبوط اور طاقتور تھے, جیسے کہ ہمارے باپ دادا
کہ کھیتوں کے اندر جاتے تھے اور کھیتوں کے اندر ارہر وغیرہ کو چیپیا کے بجائے ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ بلکہ ہم نے سنا کہ ایک بڈھے نے تو اس ارہر کی ٹہنی اس کو چاہا کہ اس کو ہم زمین سے اکھاڑ لے ہاتھ سے، اس کے بجائے اس کے اندر ببول کا جو درخت تھا، باوریا کا جو درخت تھا چھوٹا سا، وہ ہاتھ میں آ گیا۔ اتنی زیادہ طاقت ان کے اندر تھی۔ تو یہ تو صحابہ کرام تھے، ان کے اندر طاقت بہت زیادہ تھی، اور ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہلکی پھلکی تھی، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ اندر ماں عائشہ صدیقہ ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہودج اٹھایا اور باندھ دیا یہ سمجھ کر کے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر سوار ہے۔ اب ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے کہ قافلہ تو دور جا چکا، تو ان کی ہوشیاری دیکھو کہ وہ وہیں پر ٹھہر گئی کہ جب یہ اگلی منزل کے اوپر اتریں گے تو پھر مجھے تلاش کریں گے، میں نہیں ملوں گی تو وہ اسی پڑاؤ پر آئیں گے کہ جہاں پر اگلا پڑاؤ ہے وہیں پر ہم تلاش کریں۔ یہ ہوشیاری کہ لوگ کبھی اجتماعات کے اندر، میلوں کے اندر باپ بیٹے سے، چھوٹے بیٹے سے الگ ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر اب باپ ڈھونڈنے کے لیے ادھر مشرق کی جانب جائے گا اور بیٹا باپ کو تلاش کرتے ہوئے مغرب کی جانب جائے گا، تو دونوں کا فاصلہ دور ہوتا جا رہا ہے، قریب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہوشیاری تو یہ ہے اپنے بچوں کو یہ ہم تعلیم دے، سکھائے کہ بیٹا اگر تو ہم سے الگ ہو گیا تو اسی جگہ پر رہنا جہاں پر ہمارا آخری پڑاؤ تھا، اس لیے کہ میں تلاش کرنے کے لیے وہیں پر آؤں گا، ورنہ دونوں تلاش کریں گے تو ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک اتر میں ایک دکھن میں، دونوں ملنے کے بجائے اور دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی اصل کو اختیار کیا اور اسی اصل کے مطابق وہیں پر ٹھہر گئی، اور ننھی تھی اس لیے خوف وغیرہ کا تو پتہ نہیں تھا، ورنہ اتنے جنگل کے اندر چھوٹا سا بچہ ہو وہ کیسے رہ سکتا ہے، لیکن ان کو خوف کا بھی بالکل پتہ نہیں تھا، اور وہ وہیں پر سو گئی۔ نیند، ان کی آنکھیں بھاری ہو چکی تھی تو وہیں پر وہ سو چکی، ورنہ جنگلات کے اندر نیند کا آنا یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ جس کے اندر ہمت نہ ہو وہ تنے تنہا سوئے گا نہیں، اس کو نیند بھی آئے گی نہیں۔ لیکن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھی، جرأت والی تھی، آنکھیں بھاری ہو گئی، وہیں پر سو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی صفوان ابن معطل ان کو طے کیا تھا کہ تم لشکر کے پیچھے پیچھے رہنا، اور لشکر کے جب پورا لشکر گزر جائے تو ان کی کوئی چیز وہاں پر گری پڑی ہو تو اس کو لے لے، کیونکہ کوئی آدمی بھول جاتا ہے اپنا کھانے کا سامان یا اپنے کپڑے یا اپنا بستر وغیرہ بھول جاتے ہیں، تو بعد میں ایک جماعت آتی تھی اور وہ وہاں سے گزرتی تھی تو گرا پڑا سامان وہ لے لیتے تھے۔ تو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کا آخری حصہ تھا تو وہ اسی پڑاؤ پر آئے جہاں پر اسلامی لشکر پڑاؤ کر چکا تھا اور وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا، تو وہاں پر آئے تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس لیے کہ صبح قریب ہو چکی تھی اس لیے کچھ کچھ اجالا تھا، پورا اجالا ابھی نہیں ہوا تھا بلکہ دھندل کا سا سایہ تھا، اور اس سائے کے اندر کسی آدمی کو قریب سے ہم پہچان سکتے ہیں، دور سے پہچان سکتے نہیں۔ تو انہوں نے دور سے تو دیکھا کہ کوئی جثہ پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی پڑا ہوا ہو اور وہ سویا ہوا ہو۔ جب قریب میں آتے ہیں
हैं तो इन्होंने देखा कि ये तो अम्मी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा है। इनके चेहरे पर नजर पड़ी तो फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा, इसलिए कि औरत के ऊपर और वो भी अपनी माँ के ऊपर उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर नजर पड़ गई। हालांकि उम्महातुल मोमिनीन पर्दे की बहुत ज्यादा पाबंद थी। आजकल हमारी औरतें ये कहती है कि दिल का पर्दा चाहिए, तुम्हें पर्दा करने का, नीचे देखने का। हम पर्दा नहीं करती, हमारा दिल पाक साफ है। तो मैं कहता हूं कि क्या अज़वाज मुतहरात से भी ज्यादा तुम्हारे दिल पाक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से भी ज्यादा तुम्हारा दिल पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ये तो मुजस्सम नेकी का पुतला थी, कभी भी गुनाह नहीं करती थी, लेकिन इसके बावजूद पूरा पर्दा करती थी। माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सफवान इब्न मुअत्तल ने मुझे पहचान लिया, इसलिए कि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले हम एक दूसरे को देख लेते थे। फिर जब कुरान में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो हमने पर्दा करना शुरू किया। तो सफवान इब्न मुअत्तल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे पहचान लिया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो इस आवाज से माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की नींद खुल गई और उन्होंने पूरा कपड़ा पहन लिया। तो और फिर उनको पूछा कि क्या माजरा है, तो इन्होंने अपना पूरा वाकया बतलाया कि इस तरीके से हाजात के लिए सब गए हुए थे, सब वापस आए, मैं भी वापस आई, लेकिन मेरा हार गिर गया था तो मैं तलाश करने के लिए गई, क्योंकि कज़ाई हाजत के लिए इतना दूर जाना पड़ता था कि किसी आदमी की निगाह हमारे ऊपर न पड़े। तो मैं फिर से वहां पर गई और अपना हार तलाश किया। इतनी देर में तो ये काफिला यहाँ से जा चुका था। तो हजरत सफ़ार इब्न मुअत्तल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना ऊंट बिठाया और उसके पाँव पर पाँव रख दिया, क्योंकि ऊंट के पाँव पर पाँव न रखे और माँ आयशा सिद्दीका सवार होने जाए और वो ऊंट खड़ा हो जाए तो औरत ज्यादा बैलेंस कायम रख सकती नहीं थी। इस बिना पर इन्होंने इसके अगले दोनों पाँव के ऊपर अपना पाँव रख दिया और फरमाया कि तुम पर्दा की ओट में आराम से तुम सवार हो जाओ। तो आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इस पर सवार हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ऊंट को उठाया और खुद ऊंट के आगे आगे चलने लगी। कभी आदमी पीछे भी रहता है ताकि पीछे से उसको हाँके और कभी आगे भी रहता है ताकि आगे से उसको खींचे, लेकिन चूंकि माँ आयशा सिद्दीका सवार थी इसलिए आपने पीछे रहना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि आगे आगे सफ़वान इब्न मुअत्तल इसकी रस्सी को पकड़ करके जा रहे थे और ऊंट को खींच रहे थे और माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इस ऊंट के ऊपर सवार थी। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता जब दोपहर का वक्त होता है तो माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैं इस लश्कर के करीब आ चुकी जो लश्कर मुझसे छूट गया था। तो बराबर दोपहर की गर्मी थी और इधर अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक, ये मुनाफिक था। मुनाफिक यानी इस्लाम जाहिर करे लेकिन अंदर से तो पूरा काफिर, बिल्कुल अल्लाह और रसूल को मानने वाला न हो, लेकिन ऊपर ऊपर वो कलीमा पढ़ता था। तो ये अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक ये अपने चंद दोस्तों के साथ अलग से आराम कर रहा था दोपहर के अंदर। और मुनाफिकों की यही आदत थी कि मुसलमानों से थोड़े दूर रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका मुनाफिक होना जानते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह रियायत कर लेते थे। एक मर्तबा तो खुद अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक, इनका बेटा पक्का मुसलमान था, इसका नाम भी अब्दुल्ला था, वो अब्दुल्ला इब्न उबई, और उसका बाप
अब्दुल्ला इब्न उबई। तो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये सुना है कि मेरे बाप की गर्दन को उतारना है, कहीं ऐसा न हो कि कोई आदमी मेरे बाप की गर्दन उतार ले और मेरे अंदर बाप की मोहब्बत जोश मारने लगे और उसकी बिना पर मैं मेरे साथी सहाबी को कत्ल कर दूं और इस गुनाह के अंदर मैं जहन्नम में जाऊं। इसके बजाय अगर मेरे बाप को कत्ल करना है तो आप मुझी को हुक्म दो, मैं ही मेरे बाप का सर लेकर के आता हूं ताकि दूसरे के साथ मुझे लड़ना न पड़े। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा इरादा तुम्हारे बाप के कत्ल का नहीं है और मैंने किसी को हुक्म भी नहीं दिया, वो अपने रास्ते पर है। जब तक वो कलीमा लोगों के सामने पढ़ता है वहां तक हम उसको मुसलमान ही समझेंगे। तो ये अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक आराम कर रहा था। इसने देखा कि सफवान इब्न मुअत्तल आ रहे हैं और एक ऊंट है और उसके ऊपर हौदज है, अमारी है जिसके अंदर कोई सवार होगा। तो पूछा कि ये कौन है, तो कहा कि ये सफवान इब्न मुअत्तल है और उसके अंदर आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा है। तो इसने अपनी ख्वाहिश जबान चलाई और कहा कि एक मर्द पराया और एक औरत अजनबी, लिहाजा न तो मर्द बचा ख्वाहिश काम करने से और न औरत बची, और तुम्हारे नबी की बीवी एक आदमी के साथ पूरी रात गुजारती है, लिहाजा तुम्हारे नबी की जो बीवी है वो पाकबाज नहीं है। इस तरीके से उसने कलाम किया। अब ये बात पूरे लश्कर के अंदर फैल चुकी कि सफवान इब्न मुअत्तल रदी अल्लाह ताला अन्हो माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर के आए। लेकिन हर एक ने कोई तहकीक तो नहीं की, ये तो एक मजबूरी थी जिसकी बिना पर उनके साथ आना पड़ा। अभी हम जंगल के अंदर हो और एक औरत हो, नौजवान औरत हो, तो तने तनहा हम इसे जंगल में तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये औरत है, नाजुक है, कोई दरिंदा उसके ऊपर हमला कर देगा। इसलिए हमारे ऊपर ज़रूरी है कि इस जंगल में इसके साथ कोई नहीं है, खेतों के अंदर वो तने तनहा है और खौफ है कि कोई जंगली जानवर आएगा, इसे फाड़ डालेगा। तो ऐसी इमरजेंसी की अंदर अगर औरत के साथ हम चले तो ये कोई गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी माँ आयशा सिद्दीका एक वजह से कि वो अपना हार तलाश करने गई थी, इस वजह से पीछे रह गई थी, तो अब इनको वापस लाने में क्या हर्ज थी। लेकिन इन मुनाफिकों ने ऐसा नहीं किया और हजरत सफ़वान और आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा दोनों के मुतालिक गलत सलत बात फैलाई। और इसके बाद वाला वाक़या इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए।